بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ مولانا العظیم۔ 23 رجب المرجب 1445 ہجری بمطابق 24 جنوری سن 2025 عیسوی۔ گزشتہ تو پیوستہ اسراء و معراج دا بیان خطبات جمعہ دا موضوع سخن چلا آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے ایک ایسا منصب عظیم عطا فرمایا ہے، ایسیاں بلندیاں رفعتاں نال ہم کنار کیتا ہے، ایسا کمال دا عروج بخش ہے، ایسی عظمت اور سطوت اور شوکت عطا کیتی ہے کہ جو اس تو پہلے کسی بھی نبی یا رسول نو حاصل نہیں ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک مسجد تو لے کے دوسری مسجد تک دی سیر، جو آسمانی سیر ہے نہیں زمینی سیر ہے، اس نو اسراء کیا گیا ہے۔ اور اس قدر اہتمام کیتا گیا ہے کہ تمام انبیاء اور رسول نو اس مسجد اقصی جو ساڈا قبلہ اول ہے پہلے پہنچا ہے، اور آپ دی انتظار دے اندر تمام انبیاء اور رسول بڑے اضطراب اور کرب نال بے چینی نال انتظار کرتے ہوئے کھڑے نے کہ وہ سونا آوے۔ میں تے کہنا کہ اللہ نے وہ وعدہ پورا کر دیتا، لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ اللہ نے جو وعدہ لیا سی نا روز ازل ارواح انبیاء اور رسول کو لو، تمام نبیاں رسولہ پیغمبرانو اللہ نے وعدہ لیا کہ تسی بھی نبی تے رسول ہو، پر ایک تواڈے وچوں خاص ہے، خاصہ خاصان رسول ہے۔ انج سمجھ لو کہ اللہ کہہ رہے ہیں تسی قوماں دے نبی ہو، تواڈا نبی۔ اگر تواڈے وچوں کسے دی موجودگی دے اندر کسے دے زمانے دے اندر وہ سونا آ جائے، اپنیاں نبوتاں رسالتاں سروریاں سرداریاں ذیلداریاں چھیلداریاں بھول جانیاں نے اور میرے محبوب دے قدماں وچ غلام بن کے بیٹھ جان، اس وعدے دی تکمیل دا پورا ہون دا ویلا آ گیا۔ تے نبی بھی اڈیاں چک چک کے انتظار کر رہے ہیں وہ ساڈا امام سونا کدوں ہونا ہے۔ آپ نے نماز پڑھائی کنہاں نوں؟ تاریخ انسانی دے اندر، تاریخ کائنات دے اندر مینوں کوئی ایسی نماز نظر نہیں آتی کہ جدے وچ سارے نمازی مقتدی ایسے نے جنہ دے سر تے نبوت رسالت دا اللہ نے تاج سجایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو امام الانبیاء دا اے خطاب، اعزاز اور شرف عطا کیتا۔ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی امامت تے کھڑے ہو کے 2 رکعتاں پڑھائیاں، نبی سارے پچھے، نبیاں دا نبی اگے،
انبیاء و رسول پچھے، ساڈا پیر اگے۔ پھر پیرانے پیر کون ہویا؟ خطیب الانبیاء، امام الانبیاء، اشرف انبیاء، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، خیر الورا، حبیب کبریا، محبوب رب العلا کون ہے؟ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کدے وقت سی کہ مکے دے قریش سردار مطالبے رکھ دے نے، شرائط رکھ دے نے، تو انہوں نبی من لانگے، ساڑی آ شرط پوری کرو، ساڑا آ مطالبہ ہے، اسی آ چاہنے جے تسی یہ کر کے بخا دیو تو اسی تو نبی من لانگے۔ اے سورہ بنی اسرائیل گواہ ہے۔ اور انہاں سرداراں وچ ایک آپ دی سکی پھوپھی آتکا دا پتر ہے، اس دا نام ہے عبداللہ بن امیہ۔ وہ بڑا سینہ تان کے ڈٹائی نالے کہہ رہا ہے، سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدی میرے سامنے تو خالی ہاتھ اسمان تے چڑھ جائے نا تے واپس آویں تے تیرے ہاتھی کتاب ہوئے، تیرے نال فرشتے دی جماعت ہوئے، تیرے نال اللہ دی ذات ہوئے، میں تینوں نبی پھر بھی نہیں ہوں مننا۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَإِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا۔ ویکھو لسٹ ویکھو مطالبیاں دی، اور سورہ بنی اسرائیل ایک گھر جا کے نہ ان آیتاں دا ذرا ترجمہ پڑھیا جے۔ آیت نمبر 91، 90، 91، 92، 93 ایتھوں تک میں پڑھی ہیں آیتاں۔ یہ سارے انہاں دے مطالبات نے۔ اسی تینوں نبی من لانگے جے ساڑھے واسطے تو پانی دے چشمے جاری کر دے میں، اسی شہروں باہر نکلنے سڑے ہوئے پہاڑ ہوندے نے، ساڑھا بھی دل کردا ہے لاس اینجلس دیاں وادیاں دی طرح سرسبز وادیاں سی بھی ویکھیے۔ اللہ انہاں وادیاں نو کھنڈراں بدلیا ہے کہ نہیں؟ غزہ دے کھنڈرات جیسا منظر ویکھیا کہ نہیں دنیا نے؟ اللہ اکبر، ایک کوٹھی ارباں روپیے ڈالر دی اللہ نے تباہی پھیر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ اکبر، دل تے چاہتا نا ہر ایک دا ساڑھے کول پارک ہوئے، باغ ہون، چشمے ہون، نہراں چلدیاں ہون، باغاں میں ہر قسم دے درخت ہون پھلدار، اور اسی اتھے جا کے سیر و سیاحت کریے، پھل کھائیے، انہاں دا بھی دل کردا ہے۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے تو اپنے رب دا سچا نبی دے اپنے رب نو کہہ دے پہاڑ پشا ہٹا دے وے، ایتھے سرسبز وادیاں ہون، چشمے مٹھے پانیاں دے چل دے ہون، باغاں وچ نہراں وی وگدیاں ہون، اسی من لانگے کہ محمد اللہ دا سچا نبی ہے۔ جے اے بھی نہیں تے پھر ساڈا اے مطالبہ ہے
جا پھر اسی تینوں نبی نہیں ہو من دے اپنے رب نو کہہ دے تسکت علینا ہائے ہائے اور تسکت السماء علینا کسفن کسفن ہمارے ٹکڑے ٹکڑے اپنے رب نو کہہ دے نہیں ہو مندے سی تینوں نبی جا اپنے رب نو کہہ دے دلیری ویکھو انہاں دی جرت ملاحظہ کرو اپنے رب نو کہہ دے اے آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے ساڈے تے گرا دے وے اور جرت دا مظاہرہ ویکھو او تسکت السماء علینا کسفن او تاتی باللہ جا اپنے رب نو کہے وہ تیرے نال ساڑھے کل مکے بچ آکے آمنے سامنے ہو کے منہ دروئی گل کرے روبرو آکے ساڑھے سامنے کھڑا ہو کے گل کرے پر کلا نہ آوے والملائکۃ قبیلا فرشتیاں دیاں جماعتاں تے گروہ بھی نال آؤن اے مطالبے او یکون لکا بیت من زخرف یا تیرا رب تیرے واسطے سونے دا گھر بنا دے وے سونے دی بڑی ہوئی کوٹھی ہوئے تو جو ڈالا دا پیارا ہے تو جو کہنا میں رب دا حبیب ہاں تو جو کہنا میں آخری نبی ہاں تو جو کہنا ہے اللہ نے ختم نبوت دا میرے سر تے تاج رکھیا ہے میں رحمت عالمیہ بن کے آیا جا اپنے رب نو کہہ دے او یکون لکا بیت من زخرف تیرے واسطے سونے دا گھر بنا دے وے اور ترکا فی السماء یا ساڑھے سامنے ویندیاں بغیر سیڑھی دے تو آسمان تے چڑھ جائے اور جائے تے خالی ہاتھوں میں وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ تیرے چڑھنا تیرا چڑھنا بے کے ویسا نہیں ہو تیرے نبی مننا ساڑھا ایک اور مطالبہ ہے وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ تا تنزل علینا کتاباً جدو تو واپس آمیں تیرے ہاتھ میں کتاب ہوئے او دے وچ لکھیا ہوئے کہ اللہ کہوے محمد میرا نبی ہے نہ کراؤ ہو اسی آپ انہوں پڑھ لئیے پر کلا رب نہ تیرے نال آوے فرشتے دے جماعتاں ہوں اسی ویکھیے فلانا فرشتہ ہے فلانا فرشتہ حضور پریشان ہو گئے اللہ میں کدو انہوں آکھیا ہے کہ میں اے کام کر سکنا بال لا سکنا چشمے چلا سکنا نہرہ بہا سکنا پہاڑ ہٹا سکنا اور سونے دے مکان بڑھا سکنا آسمان تے چڑھ کے جا سکنا میں تھی انہوں نے ایک گل بھی نہیں کی تھی میں اینا ہی کہہ رہا تو اڈے ورگا بندہ ہاں اور مینو اللہ نے نبی چڑھ لیا یہ کو میرے سامنے شرطہ رکھ رہے نے اللہ نے فرمایا محبوبہ انہوں کوئی جواب دے دے کل سبحان ربی وہ میرا رب پاکے میرے ویتے کمزوریاں ہو سکدیاں نے میں بے بس تے لاچار ہو سکنا جے میرا رب چاہے اے جننے کام تسی کہہ رہے ہو کر کے بخا سکتا ہے کیوں سبحان ربی میرا رب سبحان پاکے ہر عیب تے کمزوری تو پاکے سبحان ربی کل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسول میں تے کوئی دعویٰ کرنا بشر پہلا ماں تے رسول پچھوں ماں میں بشر بھی ہاں تے اللہ دا پیغمبر بھی ہاں پر میں نہیں دعویٰ کرتا میں یہ کر سکتا ہوں میں وہ کر سکتا ہوں ہاں میرا رب کر سکتا ہے یہ میرا دعویٰ ہے وہ کیڑا رب دے جڑا سبحان ہے
ہر کمزوری تو عیب تو پاک ہے۔ تے اللہ نے اسے واسطے اس واقعہ اسراء دا ذکر کرن تو پہلے اپنا تعارف کروایا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ میرا رب جڑا سبحان ہے وہ پاک ہے، تے رب تعالیٰ نے فرمایا سونیا اساں آپ تینوں سیر کرائیے، تیرے وچ پاور نہیں سی، میں سبحانہ جس نے اپنے بندے جناب محمد رسول اللہ کو سیر کرائی۔ تو خیر آپ نے امامت انبیاء تو بعد پھر ایک جلسہ جبریل نے کیا جلسہ ہونا ہے، یہ تھے کچھ خطیب آئے نے انہاں دیاں تقریرہ ہونیاں، تے سب تو آخری خطاب تہاڈا ہوگا۔ سب تو پہلے آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہاں اپنا تعارف کروایا، میں وہ آدم جنہوں رب نے اپنے ہتھاں نال بنایا ہے، میں وہ آدم جنہوں اللہ نے فرشتیاں کو سجدہ کروایا ہے، میں وہ آدم جنہوں زمین اپنا خلیفہ بنایا ہے، میں وہ آدم جڑا ساری انسانیت دا تے ساری بشریت دا باپ۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کھڑے ہو گئے، انہوں بھی اپنا تعارف کروایا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، انہوں بھی اپنا تعارف کروایا ہے، انہوں بھی تقریر کی دیئے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہو گئے، انہوں بھی تعارف کروایا تھے، خطاب فرمایا ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہو گئے، انہوں بھی خطبہ پڑھے تھے، اپنا تعارف کروایا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے نے، انہوں بھی اپنا تعارف کروایا ہے، خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ پھر آخری خطیب الانبیاء والمرسلین آ گئے نے، میرے تے تواڈے پیر و مرشد کھڑے ہو گئے، انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اور بڑا پیارا خطبہ ہے، ذرا خطبہ سنو۔ الحمدللہ فرماندے نے الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین، اس اللہ واسطے ساریاں تعریفاں نے جن نے مینوں جہانہ دی رحمت بنا کے بھیجے آئے۔ اللہ اکبر۔ وَقَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اس اللہ دیاں تعریفاں نے جن نے ساری انسانیت واسطے مینوں بشیر یعنی بشارتاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجے آئے۔ وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ بَيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور میرے تے فرقان یعنی قرآن نازل فرمایا ہے جدے اندر ہر شے دا ذکر تے بیان ہے۔ پھر آپ فرماندے نے وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، میں او نبیاں جدی امت سارے نبیاں دیاں امتاں وچوں بہتر امت ہے۔ اللہ نے میری امت نو چن لیا ہے، اللہ دا حسنی انتخاب ہے، جویں نبیاں وچوں میں نبی آلہ ہوں، امتاں وچوں میری امت بھی آلہ ہے۔ وَجَعَلَ أُمَّتِي أُمَّةً وسطا،
اللہ نے میری امت نو درمیانی امت بنایا ہے، امت وسطی بنایا ہے۔ اگے فرماندے نے وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلُونَ وَهُمُ الْآخِرُونَ۔ او لوگو، او میرے اللہ دے نبیوں تے پیغمبروں سن لو، میری امت جدہ پہلے آئی پچھوئے تے نمبر پہلا لگ گیا ہے، اے جنت سب تو پہلے جان گے، آئے پچھو نے تے جان گے سب تو اگے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَشَرَحَ لِي صَدْرِي وَوَضَعَ عَنِّي وِزْرِي۔ اللہ نے اپنی رحمت کاملہ نال میرا سینہ کھول دیتا ہے، انشراح صدر فرمایا ہے، اللہ میرے پار چک لینے، اللہ میرے سارے بوجھ تے ذمہ داریاں آپ اٹھا لیاں نے۔ وَرَفَعَ لِي ذِکْرِی، اللہ ساری کائنات وچوں میرا ذکر سب تو بلند فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا، ابتدا بھی اللہ میرے تو کیتی ہے، میں اس عظیم منصب دا فاتح ہاں، افتتاح کرنے والا ہاں، یعنی جنت دا دروازہ میرے تو پہلے کسے واسطے نہیں کھلے گا، او دا افتتاح بھی میں ہی کراں گا۔ اللہ نے نبوت رسالت دا خاتمہ بھی میرے تے کیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں اے تقریر کیتی، اللہ دے خلیل اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے ہوئی تے وجہ سوڑیاں، اللہ تینوں ساریاں نبیاں وچوں افضل بنایا ہے۔ اللہ خلیل اللہ نے توثیق کیتی، تائید کیتی، آپ دے خطابات دی، آپ دے ارشادات عالیہ دی، تساں جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، اے ہوئی تے وجہ ہے، اے ہوئی تے سبب پہ کہ تجھے سارے نبیاں وچوں افضل تے آلہ۔ اے خطابات تکمیل نو پہنچے تو آپ فرماندے نے خرجتو من المسجد، میں مسجد چو نکلیا، جبریل نے بطور مہمان نوازی دے میرے سامنے 3 جام پیش کیتے، شراب، دودھ اور پانی۔ میں کنوں پسند کیتا ہے دودھ نو، جبریل نے کیا ہے تو انڈا حسن انتخاب بہت اچھا ہے، تو سب دودھ نو پسند کیتا ہے، لہذا توڑی امت فطرت تے رہے۔ اے اسراء دا ایک جڑی ایپیسوڈ 1 ہے نا اس سفر دی پہلی قسط، اختتام نو پہنچی، براق اتھی بجے ہے، احادیث مختلف روایات تو اس روشنی میں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ براق اتھی بجے ہے، جبریل نے ایک روایت ہوتا ہے سیڑھی رکھی گئی، سیڑھی دا نام ہے معراج، سیڑھی اتارو جاندی ہے نا، پہلی منزل تو دوجی جانا ہوئے، دوسری بلند ہوتی ہے نا پہلی نالوں، تو سیڑھی رکھی گئی، اور ایک روایت ہے جبریل نے بازو تو پکڑے لے کے پہلے آسمان تے چڑھ گئے، بلندیاں ملیحہ فرماؤ۔ اللہ ایک سرکی آگا اپنے اندازِ واقعہ معراج دا تذکرہ کرتا ہے، محبوبہ عرشت اجیا رب فرمیندائے، محبوبہ عرشت اجیا رب فرمیندائے، ڈٹھے امت دے دفتر کالے، سبحان اللہ، کتھوں تک پہنچے نے، 7 آسمانہ تو بھی ہوتے، اور آپ نے فرمایا جدو میں
7 آسمانوں تو اتے چلا گیا، میرے واسطے ایک سبز رنگ دا رف رف قالین قیمتی بچھایا گیا ہے، میں نے حکم دیتا گیا دیتے بیٹھ جاؤ، پھر قالین اتا اٹھنا شروع ہو گیا ہے، وہ سفر کرتا جا رہا ہے، بلندیاں بن جا رہا ہے، حتیٰ کہ اللہ دا عرش آ گیا۔ اللہ اکبر۔ فرماندے نے اج رات 27 رجب دی، اج کی تاریخ ہے؟ زندہ باد، میں تے آخیا کسے نہیں دسنا، 23 رجب المرجب، اور حرمت والے مہینیاں وچوں یہ مہینہ ہے۔ کنے حرمت والے مہینے؟ اربعۃ منہم اربعۃ حرم، جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے اس کا نمبر دوسرا ہے، اور اسلامی 12 مہینے وچوں گنتی دے لحاظ نال اے دا نمبر 7واں ہے۔ اگلا کیڑا مہینہ ہے؟ شعبان 8واں، اگے کیڑا ہے؟ رمضان 9واں۔ تو پہلا مہینہ محرم الحرام، اسلامی سال دا پہلا مہینہ جو ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور وہ دا نام بھی محرم ہے۔ محرم یہ لفظ جڑا ہے نا، یہ 3 جگہ 3 باری استعمال ہوتا ہے، معنی بدل دے جاتے ہیں۔ محرم، 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 ٹھیک ہے؟ محرم، 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 تو معنی مختلف نے۔ حرمت والا اے جی محرم رشتہ ہے، سمجھ دیو نا، غیر محرم۔ تو پہلا مہینہ ہی محرم الحرام دا ہے، پہلا مہینہ حرمت والا محرم الحرام۔ دوسرا حرمت والا مہینہ جو گنتی میں 7واں ہوتا ہے رجب المرجب، جو موجودہ ماہ رواں ہے، اس دی 23 تاریخ ہے۔ معراج کدوں ہے؟ 3 دن رہ گئے، 26 رجب المرجب رات 27۔ تے تیسرا مہینہ جو 11واں مہینہ گنتی میں ذیقعدہ، اور چوتھا حرمت والا مہینہ آخری مہینہ 12واں یعنی ذوالحج۔ تو محرم، رجب، ذیقعدہ، ذوالحج، منہا اربعۃ حرم، یہ 4 مہینے حرمت والے نے۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اس حرمت والے مہینے دے اندر بلایا گیا۔ آئی رات 27 رجب دی، ملاقات حضور تے رب دی۔ آئی رات 27 رجب دی، ملاقات حضور تے رب دی۔ عرشاں تے جھنڈے لگوا اے رب فرمیندا اے محبوبہ، عرشاں تے اج آ اے رب فرمیندا اے۔ ڈٹھے امت دفتر کالے، فرمایا کملی والے، آسیاں دی بخش جو کل خطا اے رب فرمیندا اے۔ آسیاں دی بخش دے کل خطا میرا دل چاہندا اے۔ اللہ نے کی فرمایا میرے محبوب سونیا، اللہ اکبر، فرما دے نے اللہ نے کی آکھیا ہے، روٹ کیسا پیارا دیتا ہے، ویزا کنا پیارا ہے، اے وزٹ دا ویزا ہے، بڑی مراعات نے اللہ نے بڑا ریلیف دیتا ہے، بڑے تحائف عطا فرمانے نے۔ تے کی آکھے رب نے، لنگ سدرا تو جے آویں، جو چاویں یار مناویں،
لنگ سدرا تو جے آوی جو چاوی یار مناوی میں انج کرساں میں انج کرساں جویں تیری رضا اے رب فرمائے اللہ اکبر پہلے آسمان تے پہنچے نے دروازے بند نے مین گیٹ نو دستک جبریل نے دیتی اندروں آواز آئی وہ گیٹ کی پر دربان فرشتہ کہتا ہے کون ہے کیا ہے معلوم ہوا فرشتے بھی علم غیب کوئی نہیں جبریل نے کہا میں جبریل ہاں میرے نال محمد نے صلی اللہ اب پتہ نہیں ہے بزرگاں ڈاری ماری روح کھول نہ کوئی دروازہ نہ کوئی کنڈی نہ کوئی تاڑا نہ کوئی اتھے چوکیدار نہ کوئی گیٹ کیپر کھورے کیڑے رہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ دا ایک مربوط مضبوط نظام ہے فلکی نظام جبریل نے کہا میرے نال محمد رسول اللہ نے فرشتے پھر پوچھے آئے آپ ہی آئے نے کہ بلائے گئے نے جبریل کہندے نے نہیں جی دعوت نامہ انویٹیشن کارڈ ملے آئے اللہ نے میں نو سپیشل کلے آئے میں لے کے آیا دروازہ کھلیا اگے بڑے ایک وجی شکل والے بزرگ بیٹھے ہوئے نے گدمی رنگے خوبصورت نے جبریل کہندے نے تو اٹھے بابا جان آدم علیہ السلام نے انہوں سلام آکھو سلام آکھیا وہ کہندے نے نبی صالح مرحبا مرحبا جی آیا نو سات بسم اللہ اللہ اکبر میرا نیک پتر آ گیا ہے نیک نبی آ گیا ہے ملاقات دے اندر ویکھیا آدم علیہ السلام سجے پاسے ویکھ دینے ہس پہ دینے کھبے پاسے ویکھ دینے تے رونا شروع کر دینے جبریل کو پوچھیا اے بابا جی کی کر رہے نے ادھروں ویکھ دینے تے ہس پہ دینے کھبیوں ویکھ دینے تے رو پہ دینے جبریل نے کہ آئے نہ دی سجے پاسے جڑی جنت دے اندر ساری اولاد نظر آن دیئے انہوں ویک کے خوش ہوندے نے ادھر مینوں نبی نظر آ رہے نے مینوں صدیق نظر آ رہے نے مینوں شہداء نظر آ رہے نے مینوں صلحاء نظر آ رہے نے عابدین زاہدین شاکرین صابرین اے سارے ادھر نظر آندے نے اے بڑے درجیاں والے نے بڑیاں شانہ والے نے پھر ہسنا شروع کر دیندے نے پھر کھبے پاسے ویکھ دینے اب میری اولاد وچوں بدبخت اے جہنم میں جل رہے نے اے جہنم دے عذاباں دے اندر مبتلا نے دکھ ہوندا ہے اور ماپیاں نوں دکھ ہوندا ہے اولاد تکلیف وچ ہوے اولاد مصیبت دے اندر گرفتار ہو جائے اولاد بیمار ہو جائے اولاد پریشان ہو جائے ماپے اولاد دا دکھ نہیں ہو برداشت کر سکتے حضرت آدم ادھر ویندے نے میری اولاد جہنم دے شعلے دی نظر ہو رہی ہے اے اللہ دے عذاباں دے اندر مبتلا نے وہ اے دکھ برداشت نہیں کر سکتے رونا شروع کر دیندے نے خیر سفر مکیا نہیں جبریل دوسرے آسمان وال لے کے چڑھ گئے یہ بھی اجازت نامہ لیا دو نبیاں نال ملاقات ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام تیسرے آسمان تے چلے گئے حضرت یوسف علیہ السلام نال ملاقات ہوئی تعارف ہویا چوتھے آسمان تے چلے گئے حضرت ادریس علیہ السلام نال ملاقات ہوئی وَالْقُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس انہو کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا
پھر پنجویں آسمان تے پہنچے نے، حضرت ہارون علیہ السلام نال ملاقات ہوئی، پھر چھٹے آسمان تے پہنچے نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی، پھر ستویں آسمان تے پہنچے نے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نال ملاقات ہوئی۔ اس ستویں آسمان دے اتے فرشتیاں دا قبلہ ہے جس دا ہر وقت فرشتے طواف کر رہے ہیں۔ ساڑھے قبلے دا نام ہے کعبہ، انہوں دے قبلے دا نام ہے بیت المعمور۔ ہر روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز 70,000 فرشتہ دا طواف کرتا ہے، جڑا ایک باری طواف کر کے چلا گیا ہے قیامت آ جائے گی دوبارہ وہ دی باری نہیں آئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نال ملاقاتاں ہوئیاں نے، بڑے حسین نے، اے اللہ دا خلیل ہے، اے مرد جلیل ہے، اے آپ دے ابو جد نے، آپ دے بزرگ نے، آپ انہاں دی نسل مبارک وچوں نے۔ خلیل اللہ مل کے بڑے خوش ہوندے نے، حتیٰ کہ آسماناں دیاں بلندیاں ختم ہو گئیاں، میرے پیر و مرشد دیاں بلندیاں مکڑے چ نہیں آ رہیاں، میں دے کیا کرنا؟ آسمان شرمندہ ہو گئے آپ دیاں بلندیاں نو ویکھ کے، آپ دا عروج ویکھ کے، آپ دا کمال ویکھ کے، آپ دیاں رفتاں ویکھ کے، آسمان بھی پریشان ہو گئے نے۔ اسی تے سمجھدے ساسی بڑے اچھیاں، واہ آمنہ دے لال تیریاں اچھائیاں دیاں کیا باتاں نے، تو تے ساڑھے نالوں میں زیادہ بلندے۔ اللہ اکبر۔ ورفعنا لک ذکرک دے اللہ نے وعدے پورے کر دیتے، ہر نبی دی عظمت دا چڈا زمین تے لگایا ہے۔ جدوں میرے نبی دیاں واریاں آئیاں، اللہ نے آپ دا چڈا عرش عظیم تے لگایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے کہ پھر 7 آسمانہ تو اگے قالین بچھایا گیا بڑا قیمتی، اور میں نوزے تے بٹھا دیتا گیا ہے، اور اللہ دی طرف انوار و تجلیات دا جو سفر ہے شروع ہو گیا ہے۔ اس وقت نہ مینوں کسی انسان دی آہٹ سنائی دے رہی ہے، نہ کسی فرشتے دی آہٹ سنائی دے رہی ہے، نہ کسی جن دی آہٹ سنائی دے رہی ہے، اور انوار و تجلیات دا سفر شروع ہے۔ میں اللہ دے قریب جا رہا ہوں۔ ایسے حالات میرے قلب و نظر تے وحشتاں طاری ہون لگیاں نے۔ میں گل حدیث دی کر رہا ہوں، گپاں مارنا ساڑا مسلک نہیں، گپاں لگائیاں جھوٹ بولنا میرے مسلک دا اے رویہ نہیں۔ میرا مسلک قرآن و سنت دا مسلک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تھوڑی جی وحشت تے خوف محسوس کر رہے نے، اللہ نے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگائی۔ او فرشتیا جی رب جی کی حکم ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ذرا آواز دینا میرے محبوب نو ابو بکر دا لے جا اختیار کر کے۔ صدیق اکبر دی آواز آئی اگو، اللہ اکبر۔ تے فرشتہ کی کہندا ہے یا رسول اللہ فکر نہ کرو، انہاں سمجھا میرا یارے غارے، سوچی پہ گئے ہائیں میرے تو بھی اگے آوازاں ابو بکر دیاں آ رہیاں نے۔ واہ ابو بکر سونیاں تیریاں عظمتاں کنیاں بلند نے۔ سبحان اللہ، تیری اللہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اللہ اکبر۔ جس وقت آپ ادھر اللہ دی طرف سفر کر رہے ہیں، انوار و تجلیات دا سفر ہے، اللہ دی طرف بڑھ رہے ہیں، اگے فرشتے نو اللہ نے آواز دیتی ہے ٹھہر جاؤ۔ ایک روایت فرشتہ کہندا ہے
ٹھہر جاؤ اللہ صلات پڑھ رہے آئے، ٹھہر جاؤ اللہ صلات پڑھ رہے آئے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور ایک مقام تے فرمایا ہے وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اللہ اپنے محبوب تے بھی صلات پڑھتا ہے، محبوب دے غلامہ تے آپ دیاں امتیاں تے بھی اللہ سلام پڑھتا ہے۔ وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ، اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ دا استقبال کیتا ہے۔ حضور کو پوچھیا گیا، امی عائشہ کہندی میں آپ پوچھیا سی اللہ دے رسول کو۔ اللہ حضرت مسروق معروف تابعی نے، امی عائشہ دے شاگرد نے، انہاں حضرت عائشہ کو پوچھا کہ حل رعا محمد ربہ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب نو ویکھیا؟ مائی صاحبہ لیٹیاں ہی ہیں، اٹھ کے بیٹھ گئی ہیں، فرما دیا نے کفا شاری مما قلتا، وے مسروق میں جڑی گل تو کیتی ہے اے سن کے میرے لوں کنڈے کھڑے ہو گئے نے، کیویں دی تو گل کیتی ہے؟ انہوں کون ویکھ سکتا ہے؟ مائی صاحبہ سورہ الانعام دی اس آیت دی تلاوت فرما دیا نے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ انہوں دنیا دی کوئی اکھ نہیں ویکھ سکتی، اکھ پاویں نبی دی ہوئے، اکھ پاویں ولی دی ہوئے، اکھ کسے فرشتے دی ہوئے، اکھ کسے جن دی ہوئے، میں کہنا اکھ پاویں جبرائیل دی ہوئے، انہوں کوئی اکھ نہیں ویکھ سکتی۔ تو جس وقت امی عائشہ نے پوچھیا کیا تساں اپنے رب نو ویکھیا ہے؟ آپ فرما دے رہے عائشہ انا اراہو ہوا نورن، او تے نوری نورے، میں کیویں ویکھ سکنا؟ اللہ اکبر۔ ہاں جبریل نو دیکھیا ہے، اے سورہ نجم دے اندر جو ذکر آیا ہے نا قاب قوسین او ادنا، جویں دو کمانا آج مل جاندی ہیں نا، اینج کمان ہوندی دو مل جاندے ایک بن جاندہ دائرہ۔ قاب قوسین مراد رویت جبرائیلی ہے، رویت خدا بندی نہیں۔ مخلوق میں سے کوئی ادنا ہو، اعلیٰ ہو، عرشی ہو، فرشی ہو، نبی ہو، ولی ہو، صدیق ہو، شہید ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، مخلوق کی یہ طاقت ہی نہیں۔ اور اتھے جناب اتنی مبالغہ آمیزی، افراط و تفرید، من کڑت مسالے لالا کے تقریر اچھی کرنے واسطے، شولہ نوائی کہ جناب اتنا قریب ہوئے احد احمد وچ فرق نہ کوئی، میم دا کونڈ اٹھا کے بیخ، ایک مک ہو گئے۔ خالق مخلوق کیویں ایک مک ہو سکتے نے؟ اللہ خالق ہے، محمد کریم مخلوق نے، اللہ معبود ہے، آپ عابد نے، اللہ مسجود ہے، آپ ساجد نے، اللہ مالک ہے، آپ مملوک نے۔ بہرحال
یہ لن ترانیاں انہاں مولویاں دیاں تے خطیباں دی اے تھوڑی عظمت ہے کہ اللہ نے کتھے پہنچایا ہے، اور جتھے کسی انسان دا تصور بھی نہیں جا سکتا، کسی دی سوچ نہیں جا سکتی، آپ اتھے پہنچے۔ اور میں لکھا ہے سب نبیاں تھی ود کے پایا، مد نشان اچیرائے، سب نبیاں تھی ود کے پایا، اور مد نشان اچیرائے، بن کونین دا سرور آیا، پیر محمد میرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نانو کو تور بلا رب، وہ ایک نانو جان دے ہو نا، موسیٰ نو کو تور بلا رب، گلہ کی دیا پیار دیا، اور پہنچا میرے پیر دیا نے، ست فلکاں تو پار دیاں، ہستیاں ساریاں رہ گئیاں تھلے، ویکھو پارے ارار دیاں، ہستیاں ساریاں رہ گئیاں تھلے، ویکھو پارے ارار دیاں، اوتھے پہنچے اج تھے کسے دی سوچ نہ پایا پھر آئے، سب نبیاں تھی ود کے پایا، اور مد نشان اچیرائے، بن کونین دا سرور آیا، پیر محمد میرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وی آئی پی دا درجہ ملیا، اور میرے پیر پیارے نو، پروٹوکول دیتا صد فلکی، رب محبوب سہارے نو، ہائی لیول دیاں عزتاں ملیاں، او ویکھو راج دلارے نو، 1 to 1 ملاقات دا بخشیا، اور رب نے فضل گنیرائے، 1 to 1 ملاقات دا تیجا کوئی نہیں شامل، تیجا کوئی نہیں، اور 1 to 1 ملاقات دا بخشیا، رب نے شرف گنیرائے، بن کونین دا سرور آیا، پیر محمد میرا اللہ اکبر۔ اللہ دی بارگاہ میں پیش ہو گئے نے، پیش گاہ رب العزت، کتنا رفیع مقام ہے، اللہ دیاں تعریفاں تے حمدیاں گیت گاندے ہوئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ نے جواب چاکیا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے نبی سلام ہوئے تیرے تے، میریاں رحمتاں ہون، میریاں برکتاں ہون، نہیں یا اللہ میں کلہ سلام دا حقدار نہیں، میں انہی امت پیچھے چھڑ کے آیا ہوں، میرا ابو بکر بھی ہے، میرا عمر بھی ہے، میرا عثمان بھی ہے، میرا علی بھی ہے، میرا بلال بھی ہے، میرا طلحہ زبیر بھی ہے، میرے صحابہ نے، اللہ میری ساری امت ہے، اللہ مسلم مسجد جمعہ پڑھن والے میرے امتی بھی نے، میں کلہ تے نہیں تو میرے کلے تے سلام پڑھ رہے ہیں، السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین، اللہ ساڑھے ساریاں دے تیرا سلام۔ سبحان اللہ۔ گفتگو شروع ہو گئی، محبوبہ میں تینوں ایک گفٹ دین لگا،
یا اللہ کیڑا گفٹ ہے؟ فرمایا اے میں زمین تے بھی کر سکتا سا، میں جبریل دے ہاتھ جڑے دوجے کام بھیجے نے میں انہاں دے ذریعے بھی اے بھی بھیج سکتا سا، مگر اے گفٹ ایسا ہے جڑا مینو زمین تے دینا دوارا نہیں، میں عرش برین تے بلایا ہے۔ یا اللہ او کی تحفہ ہے، او کی ہدیہ ہے، او کی سوغات ہے۔ اللہ نے فرمایا اے گفٹ جڑا ہے اے نماز ہے، تساں تے تہاڈی امت نے 24 گھنٹیاں وچ 50 نمازاں پڑھنیاں نے۔ یا اللہ ٹھیک ہے، کوئی بحث نہیں کیتی میرے بابو، سبحان اللہ۔ واپس آئے نے تے موسیٰ کلیم اللہ نال ملاقات ہوئی ہے، انہاں کہا دسو جی کی لے کے آئے ہو؟ اے نہیں آکا شیورلیٹ گڈی لے کے آیا، اللہ میں نو ہیلی کاپٹر دیتا ہے، اللہ میں نو فرانے بغلے دیاں چابیاں عطا فرمائیاں نے، اللہ میں نو انہیں ڈالر دیتے نے، اللہ میں نو انہیں سونا تے چاندی عطا فرمایا ہے۔ آپ کہتے ہیں موسیٰ کلیم کی پوچھنا ہے؟ اللہ نے 50 نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے گل تے بڑی چنگی ہے، اے دنوں بڑھ کے سونا تحفہ ہی کوئی نہیں، مگر کسے نہیں جے پڑھنیاں اینیاں نمازاں لے کے آئے ہو، ہن لگتے آتے ایک پھیرا اور لاؤ تے کمی کرا کے آؤ۔ آپ پھر واپس گئے، یا اللہ میری امت تے کچھ نرمی کر دے، اے نمازاں بہتیاں نے۔ اللہ نے 10 دی نرمی کی دیئے، موسیٰ دا بھلا ہوئے، انہاں کئی پھیرے لو آئے، اخیر 5 رہ گئیاں۔ پھر آخری بار موسیٰ علیہ السلام پوچھیا ہن کنیاں رہ گئیاں جے؟ اگر جی 5 رہیاں نے۔ اللہ نے ایک اور بھی وعدہ کیتا ہے، اے میرے محبوب تیری امت دا کوئی بندہ بھی جیڑا پابندی نال 5 نمازاں پڑھے گا ثواب 50 دا ہی دیواں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں تے آندا ہے کہ پھیرا اور لا ہی چھڑو۔ انہاں کہا نہیں ہن تے مینوں اپنے رب کولوں حیاواں آؤندیاں نے، مینوں اپنے رب کولوں شرم آؤندی ہے۔ اللہ نے دوسرا گفٹ کی دیتا ہے، اے میرے محبوب پیغمبر میرے عرش دے تھلے جڑا خزانہ ہے اے میں تانوں اوتھوں تحفہ دے رہا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ یہ کتوں آیا تو اللہ دے عرش دے تھلے جڑا خزانہ ہے، یہ اس خزانے وچوں گفٹ آیا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا أقوامي واعف عنا واعف عنا یا اللہ سانو معافیاں دے دے واعف عنا واغفر لنا یا اللہ سانو بخش دے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا اللہ ساڈے تے رحم فرما دے انت مولانا اللہ ساڈا تو ہی مولا ہے ساڈا اور تو ہی
مولا ہے، ایک ہی کہتا ہے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، اور ساڈا کون مولا ہے؟ نعم المولا و نعم النصیر، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے گفٹ عطا فرمایا میرے محبوب، ایک ہور تحفہ دینا چاہنا ہاں اپنی امت نو میرے والوں ایک خوشخبریاں سنا دے وے، جیڑا میرے نال شرک نہیں کردا، میرے نال شرک نہیں کیتا، میری ذات تے صفات دے اندر کسے دوسرے نو شریک نہیں بنایا، چاہے کتنا بڑا گناہگار ہوئے، جے میں چاہواں گا تے معاف کر دیاں گا۔ اور ایک بشارت ہور ہے، من ہم بحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جیڑا تیرا کوئی امتی نیکی دا ارادہ بھی کرے گا میں نیکی ایک کو دی لکھ دیاں گا، اگر کر لوے تے ایک دے بدلے 10 لکھیاں جان گیاں، اور اگر کوئی گناہ دا ارادہ کرے تے نہیں لکھیا جائے گا۔ واہ مولا تو کنا غفور الرحیم ہے، تو ساڑھے تے کنا مہربان ہے، گناہ دا ارادہ کیتا ہے، گناہ دی نیت کیتی ہے، مگر لکھیا نہیں جائے گا۔ ہاں جے گناہ کر لوے گا، ارتکاب کر چکے گا تے کوئی لکھیا جائے گا، پر اللہ کہتا ہے پھر بھی اڈیکاں گا، اے میرا بندہ کدوں آکے میرے کو معافیاں منگدا ہے، کدوں آکے توبہ کردا ہے، اگر اے آکے میرے کو توبہ کرے گا تے وہ بھی مٹا دیاں۔ اللہ اکبر، اس امت دے اتے اللہ کتنا مہربان ہے۔ اور ایک نقطے والی بات ہے، روزے ملے دیتے زمین تے، اسلام دے احکام سارے زمین تے، جہاد دا حکم آیا تے زمین تے، اذان ملی ہے تے زمین تے، اور جدو نماز ملی ہے تے عرش برین تے۔ اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیاں بشارت سنائی، او میری امت دے لوگوں، جیڑا بھی نمازی نماز دا پابند ہوئے گا، سجدے کرے گا، الصلاۃ معراج المؤمنین، میں تے 7 آسماناں تو اتے جا کے معراج کیتا ہے، تے تسی اگر نمازاں پڑھو گے تے تہاڈا ایتھے معراج ہو جائے گا۔ اے سر ڈگدا ہے جدوں اور زمین اتے، اللہ سانو اپنے در تے چکڑے دی توفیق عطا فرمائے، اے سر ڈگدا ہے جدوں اور زمین اتے، پوے کسر جائے عرش برین اتے، اے سر ڈگدا ہے جدوں زمین اتے، پوے کسر جائے عرش برین اتے، لکھ لین امام مبین اتے، تیری پاک جبین گسانے نو، ربا دے دیدار دیوانے نو، پا خیر ملنگ مستانے نو۔ اللہ اکبر کبیرہ، و جڑی لذت رب دے نام اندر، نہیں او من سلما دے توم اندر، نشہ نہیں او کوثر و جام اندر، سائیں اٹھ بوئیس پکانے نو، رب دے دیدار دیوانے نو، پا خیر ملنگ مستانے نو، اور جڑی لذت رب دے نام اندر،
اور نہیں من سلوا دے توم اندر نشہ نہیں او کوثر جام اندر سائیں اٹھ بوئی سب پکانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پا خیر ملنگ مستانے نو اللہ اکبر اللہ سانو سجدیاں دا ذوق عطا فرمائے سجدیاں دا شوق عطا فرمائے عبادت دا ذوق ہوئے مسلے دے سوار ہوئے پھر اللہ نال ہم کلام دا مومن او دا کتنا رفیع مقام ہے اللہ سانو نماز دیاں لذتاں تو حلاوتاں تو آگاہ اور آشنا فرمائے اللہ سانو مسلے دا سوار بنائے اور اللہ اپنی سچی اور خالص محبت عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.